إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 108 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت کی صفات کو ہم نے پڑھا کہ اللہ نے اپنی قوت، اپنی قدرت، دنیا کے اندر جو کچھ انسانوں کے اوپر اپنے انعامات کیے، افلاک، آسمان، زمین اور زمین کے درمیان جو کچھ نعمتیں اللہ نے دی وہ سارا کچھ کہا یہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود پھر بھی انسان اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، تو یہ انسان کی انتہائی نادانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ سے نوازے۔ اب اس پارے کے اختتام پہ جو آیات ہیں اس میں جو اللہ بات فرما رہے ہیں، بدقسمتی سے آج امت مسلمہ اس کے بالکل خلاف چلتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کبھی انہیں گالی نہ دینا۔ آج ہمارا دین گالی سے شروع ہوتا ہے، گالی پہ ختم ہوتا ہے۔ جب تک کوئی بھی عالم دین اپنے ممبر، اپنے سٹیج سے دوسرے مسلک کے لوگوں کو گالیاں نہ بکے، وہ سمجھتا ہے میں نے دین کی خدمت ہی نہیں کی۔ جبکہ اللہ رب العزت نے کفار کے متعلق کہا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں کبھی انہیں بھی گالی نہ نکالنا، کیونکہ اگر گالی نکالی تو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ تمہارے خدا کو گالی نکالیں گے جو ان کا علم ہی نہیں۔ اور بدقسمتی آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے دوسرے کو طنز کیا، یہ ہمارے ملک کی بات ہے۔ اس نے کہا یہ بابے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو انہیں کہیں یہ فلاں کام کر کے دکھائیں، وہ تو مرے ہوئے ہیں۔ تو دوسرے مولوی نے اپنے جلسے میں نے خود یہ کلپ دیکھا، وہ کہتا ہے دیکھیں جی یہ میرے ٹیبل پہ 2 پھول پڑے ہوئے ہیں، انہیں کہو خدا کو کہے وہ گرا کے دکھا دے۔ جبکہ ان بد نصیبوں یا بدقسمتوں کو یہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے متعلق کوئی فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے متعلق کبھی کوئی مثال بیان نہ کرنا۔ اگر مالک چاہتا تو شاید اسی وقت اندھا کر دیتا، اسے اپاہج بنا دیتا، یا جو اللہ چاہتا کر دیتا، لیکن اللہ ہر انسان کو مہلت دیتا ہے۔ ذی الطول اللہ جیسے حوصلے والا کوئی نہیں ہے کہ کائنات کے اندر اتنی شدت کے ساتھ لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں رزق بھی دے رہا ہے، اپنی زمین پر رہنے کی اجازت بھی دے رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، کہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى۔ حالانکہ اللہ کے علم میں تھا یہ بدترین میرا دشمن ہے اور یہ قبول نہیں دین کو کرے گا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہا
کہ نرم لہجے میں بات کرنا اس سے، ایسا انداز نہ اختیار کرنا۔ تو آج ہم اس بات پہ بھی ایک جواز تلاش کرتے ہیں۔ حق کوڑا ہوتا ہے نہیں، حق کوڑا نہیں ہوتا، ہمارا انداز کڑوا ہے، اچھے طریقے سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو آج یہ بات ہمارے دین کے اندر بگاڑ کا بہت سا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی دے کے دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشرار الناس، اس مخلوق میں بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا جو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو یقینی نتیجہ ہے کہ وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو حقیقتاً وہ اپنے ماں باپ کو گالی دلانے کا سبب بنا پہلے گالی دے کے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں انہیں گالی مت دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنی بے وقوفی نادانی کی وجہ سے اللہ کو گالی دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، لیکن ہر شخص اپنی غلطی کا جواز کوئی نہ کوئی تلاش کر لیتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، وہ غلط کر کے بھی سمجھتے ہیں میں ٹھیک ہوں، باطل پہ رہتے ہوئے بھی کہتے ہیں مجھ جیسا کوئی نہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا يعملون، ایک وقت آئے گا سب لوٹ کے اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، پھر اللہ فرماتے ہیں پھر میں انہیں خبر دوں گا جو عمل کرتے تھے، کون صحیح تھا کون غلط ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما كانوا فیہ یختلفون، اللہ رب العزت قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے آغاز میں آپ اللہ کے سامنے یہ التجا کرتے ہیں اللہم عالم الغیب والشہادت فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اللہم اے میرے اللہ عالم الغیب والشہادہ، تو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اس لیے اللہ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ تو میری رہنمائی فرما جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو ہی ہدایت دینے والا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ رسول اللہ دعا مانگا کرتے، تو ہمیں گالی دینے کے بجائے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہم سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، یہ بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی معجزہ نشانی آ جائے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر انہیں فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، یہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، میں تو نہیں لا سکتا، اگر اللہ چاہے تو۔ لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ بہت سے نبیوں کو بہت واضح معجزات دیے گئے، تو کیا وہ ایمان لائے؟ جنہوں نے ایمان نہیں لایا انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو بہت بڑا جادو ہے، نہیں مانے۔ تو جب اہل مکہ نے بھی
قریش کے لوگوں نے بھی رسول اللہ سے کہا کہ کوہ صفا جو ہے، صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے، ہم ایمان لے آئیں گے، یہ قسمیں کھا کے کہا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، یہ معجزہ میں دے دیتا ہوں، میرے لیے اس پہاڑ کو سونا بنانا کوئی مشکل نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لیکن اگر یہ نہ مانے تو ایسا عذاب کروں گا جیسا کبھی کسی پہ نہیں کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے التجا کی، مالک آپ نے ایسا نہ کریں، یہ نہیں تو ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گی، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ غرق ہو جائیں، سب برباد ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ معجزات دیے اور وہ ایمان نہیں لائے؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم نے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیا ہے، یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی سمجھ نہیں آتی۔ اور یاد رکھیں جو شخص ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے وہ پہلی نشانی دیکھ کے ہی قبول کر لیتا ہے، جو ہر بات کو اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے ٹھکراتا ہے پھر اللہ اس کے دل اور آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، پھر ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، اسے حق بات سمجھ نہیں آتی۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لاتے، دوسری چوتھی آٹھویں مرتبہ بھی نہیں لائیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنے ہی معاملے میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ سکے گی حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اللہ ایسی بات سے ہماری حفاظت فرمائے، حق کو پہچاننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق سے 7واں پارہ ختم ہوا، اللہ نے زندگی اور توفیق دی، آئندہ مجلس میں 8ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔